لیکن وہ کہتا ہے اب میں نہیں جلسوں پہ جاتا، اس لیے کہ مولوی آتا ہے 1 بجے اور میں نے سویرے جانا ہوتا ہے 7 بجے کچہری، میں نے کو فجر پڑھ کے سونا تو ہے نہیں، تو کہتے اس لیے میں اب نہ جا پاتا ہوں نہ سن سکتا ہوں۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ایسے طبقات جنہوں نے صبح جلدی ڈیوٹی پہ جانا تھا انہیں ہم نے پابند کر دیا ہے کہ تم نے جلسوں میں نہیں آنا، پابندی ہے، اس لیے کہ میری طرح کے خطیب نقیب یہ تو سارے سوتے ہیں، سویرے دیر سے اٹھتے ہیں، تو جس نے صبح وقت پہ جانا ہے وہ بیچارہ نہیں آ پاتا۔ باہر کیف اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کا شاہداً و مبشراً و نذیراً، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنایا ہے، خوشخبری دینے والا بنایا ہے اور ڈر سنانے والا بنایا ہے۔ آپ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، لیکن ان ساری شانوں کے ساتھ محبوب پتہ کریں گے کیا؟ وداعیاً الی اللہ، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا۔ وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور آپ چمکتے ہوئے آفتاب ہیں، کس برکت سے؟ اللہ کے دیے ہوئے اذن کی برکت سے۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور حضور کیا ہیں؟ داعی الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ ہمارے ہاں نا اب یہ ہوا ہے، پاکستان ہے ایک جمہوری ملک، تو جو جمہوری ملک ہوتے ہیں ان کے اندر ہر بندے کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے، اور کوئی کرائیٹیریا نہیں کسی بھی منصب کا کہ اس منصب پہ بیٹھ کے کون بول سکتا ہے تو کون نہیں بول سکتا، اور فلان جگہ کون، ہر بندے کو۔ اور اب تو خیر سوشل میڈیا ہے، اب تو ہر بندہ جو باتیں دل میں ہوتی تھی وہ وہاں لے آتا ہے، اور جو نہیں لانے والی وہ بھی لے آتا ہے۔ تو ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگوں نے معاذ اللہ توحید باری تعالیٰ کے خلاف بھی ایک خاموش تحریک شروع کر دی۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا ہوگا، ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ جو جس کو بھی پکارتا ہے نا وہ کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ اسی طرح کی کچھ باتیں ہمارے ملنگ کرتے ہیں، سارے روپودے ہی نے، سنتے ہیں نا آپ؟ ہاں نہ تو کرو نا، ناراض ہو تھوڑی مہربانی میں چھیتی ٹور جانا جی۔ آپ غور کریں کیا عرض کر رہے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ادھر دیکھیں، ملنگ کرتے ہیں نا اس طرح کی باتیں، سارے روپ اودے ہی نہیں، یہ رنگ معاذ اللہ، اس طرح کی بات۔ اسی طرح کچھ ادیب، کچھ شاعر، سارے نہیں، کچھ سمجھدار لوگ بھی ڈھیروں ہیں اللہ کے فضل سے، قرآن و سنت کو جاننے والے۔ تو یہ شعراء، یہ ادیب، یہ نقباء، یہ کچھ جاہل قسم کے صوفیاء، انہوں نے ایک نئی کہانی چھیڑ دیا ہے کہ سارے روپ اسی کے ہیں، وہ سارے جی جو جس کو پکارتا ہے اسی کو پکارتا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر سارے روپ اسی کے تھے اور جو جس کو پکارتا تھا وہ اللہ کو ہی پکارتا تھا، تو پھر نبی پاک بتوں کے خلاف جہاد کیوں کرتے رہے؟ اس کا کیا معنی ہوا؟ آپ نے ساری سرکار کی اس محنت مبارکہ کا کیا کیا کہ ہر مقام پہ حضور نے فرمایا لا الہ، جھگڑا کیا تھا بھلا؟ کہ بت پکارنے والا اللہ کو پکارتا نہیں، اللہ اللہ ہے۔ اور کس طرح ہے؟ قل هو اللہ احد، تم کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ اور اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا، نہ وہ جنا گیا نہ اسے کسی نے جنا، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا معنی یہ ہے کہ اس جیسا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، اس طرح کا دوسرا نہ۔ اب دیکھ لیں کہ تیزی کے ساتھ وہ لوگ آئے، وہ دیکھیں جی ہمارے ملک میں ایک ایسا کالم نگار بھی ہے جس کے کالم بڑے دیکھے جاتے ہیں، جس کا پروگرام بڑا سنا جاتا ہے، اس نے کہا تھا ریاستوں کا مذہب نہیں ہونا چاہیے، مذہب قوموں کا ہوتا ہے، ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا، جو جس طرح چاہے وہ جیے۔ عجیب بات کرتے ہو صاحب، جو جس طرح چاہے اپنی زندگی گزارے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بتوں کے خلاف جہاد فرمایا اور توحید بارے تعالیٰ کے تعلق سے حضور نے جو پیغام دیا، سنا میرے بھائیو، آپ کو غصہ آنا چاہیے، آپ کے چہرے پہ بال آنے چاہیے جب کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے کہ نہیں سجدہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے، آپ کے چہرے پر جلال آنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو کتنا بھی ستاتا تھا تو ناراض نہیں ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی اللہ کی حدیں توڑتا
تو میرے نبی کے چہرے پر جلال آ جاتا تھا۔ محنت کے ساتھ حضور نے توحید لوگوں کے دلوں میں اتاری، محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کے میرے نبی پاک منڈیوں میں گئے، حضور نے دروازوں پہ دستک دے دے کے لوگوں کو کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق اتنی بڑی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سجدہ تعظیمی کے بارے میں پوچھا، سجدہ عبادت کے بارے میں نہیں، شرک سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت ہے، سجدہ تعظیمی شرک وہ حرام ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے علاوہ کسی نے تعظیماً سجدہ کیا، کسی کو معبود سمجھ کے نہیں۔ پرانی امتوں میں تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرنا جائز تھا۔ آپ پڑھیں نا سورہ یوسف، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے لیے سورج، ستارے اور یہ سجدہ کر رہے ہیں سارے۔ پرانی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ اب کوئی صرف تعظیم کے لیے سجدہ کرے، تو آپ فرمانے لگے سجدہ تعظیم حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور چوتھا جملہ فرمانے لگے اشد حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور بول کے بتائیے آپ کو اس ملنگ پہ غصہ کیوں نہیں آتا جو کسی دربار پہ سجدہ کر رہا ہے؟ شدید غصہ آنا چاہیے، شدید، چہرے پہ بال آئیں، باڈی لینگویج بتائے کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا۔ سجدہ صرف اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توحید باری تعالیٰ کا پرچار کیا، توحید کی دعوت دی، شان نبی پاک اپنی دکھاتے تھے، معجزے حضور اپنے دکھاتے تھے، چاند حضور نہیں توڑا، ڈوبے ہوئے سورج کو نبی پاک نہیں موڑا۔ لیکن جب کسی نے پوچھا یہ سارا کچھ کیا ہے، تو محبوب فرمانے لگے جو اس رب کی شان ہے جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ حضور نے توحید باری تعالیٰ کے درس دیے، توحید باری تعالیٰ۔ توحید کا عقیدہ تو آپ کو مضبوط کر دے گا، یہ تو آپ کو تگڑا کر دے گا۔ دیکھیں نا، جس نے ایک اللہ کو مانا وہ تو ویسے جگہ جگہ جانے سے بچ گیا۔ جس نے ایک اللہ کو مانا، میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا تھا، ایک تو دو جگہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس نے مان لیا کہ میرا اللہ ہی با اختیار ہے، وہ اپنے نبیوں ولیوں کو اختیار دیتا ہے، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر کچھ ہو سکتا؟ پھر وہ سمجھ گیا کہ مجھے بھروسہ بھی اپنے اللہ پہ کرتا ہے، پھر وہ سمجھ گیا کہ مجھے ڈرنا بھی اپنے اللہ صحیح ہے۔ جب توحید مان گیا تو سمجھ گیا وہ نعمت دے تو شکر کرنا ہے، آزمائش ڈالے تو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرمانے لگے مومن کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو نعمت دے تو شکر کر کے اجر لے لیتا ہے، اور رب آزمائش ڈالے تو میرا مومن صبر کر کے اجر لے لیتا ہے۔ اجر ہی اجر ہے، اس کا کسی جگہ نقصان، کیونکہ اللہ کا ماننے والا ہے، کیونکہ ایک توحید باری تعالیٰ آپ کو مضبوط کرتی ہے۔ توحید آپ کو، دیکھو یہاں نا بہت سارے بندے سینہ تان کے چلتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں سینہ چوڑا کر کے، تگڑے ہو کے چلتے ہیں۔ بھئی کیا ہوا؟ کہتے ہیں آج کل ہماری پارٹی کی حکومت ہے۔ حالانکہ یہ الیکشن سے پہلے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری قوم جو ہے بڑی سمجھدار ہے۔ ایک دفعہ بندہ بس گھر آتا ہے کہ چودھری میری مدد کر، تو چودھری تے رب دے وے کام، چودھری پھر اپنی بیٹھ کے دفتر کھول لیندا ہے، کرسیاں بھی داریاں لے لیندا ہے کرائے دیاں، تے چودھری جلیبیاں بھی بوئے کے کڈان لگ پیندا ہے، تے وہ کہندا ہے جنہیں انہوں ووٹ دیتا انہیں مینوں دیتا، تو جنہیں انہوں ووٹ نہ دیتا میری اتنا ناراضگی ہے۔ اور الیکشن کے 6 ماہ بعد چودھری صاحب سے پوچھیں کہ چودھری صاحب آپ کیا حال ہے؟ کہتے ہیں بندہ ٹھیک نہیں نکلیا۔ بھائی یہ بات ہے، یاد رکھیں کہ جس پارٹی کی حکومت ہو وہ بڑا سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے جو رب رسول کے ماننے والے، جن کی حکومتیں کبھی بدلتی، عقیدہ آپ کو مضبوط کرے گا، عقیدہ توحید آپ کو، عقیدہ توحید و رسالت آپ کو۔ جب آپ یہ پاکستان میں اب ٹینشن کے مریض، ڈپریشن کے 65% ہیں، 65% مریض ہیں ڈپریشن کے۔ کیوں؟ یہ جتنے لوگ ہیں میری اس بات پہ خاص توجہ کریں، ہمارے اندر نا ایک
ایک انجانا خوف بیٹھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ یہ جو کرونا کی وبا آئی، اس کی وجہ سے دنیا میں جو مرض سب سے زیادہ پھیلا ہے وہ ڈپریشن کا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو مریض کرونا سے ٹھیک ہو جاتے تھے، ڈاکٹر کہتے تھے وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اچھوت بنا دیا جاتا تھا، کوئی قریب نہیں جاتا تھا، پتہ نہیں یہ کیا بن گئے۔ تو وہ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی وہ تکلیف میں تھے۔ یہ ڈپریشن کس بندے کو ہوتا ہے، انجانا خوف کسے ہوتا ہے میرے بھائی؟ اس بندے کو ہوتا ہے جس کا عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہے، جس کا عقیدہ توحید تگڑا ہوتا ہے نا، تگڑا، اس بندے کو یہ چیزیں، اس کا تو اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کا تو رب اس کے ساتھ ہے، وہ بندہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں پہنچ گئے۔ اب جن لوگوں نے غار ثور دیکھی ہے ان کو پتہ ہے کہ اس طرف نشان ہے بڑا، اور اس طرف ایک بڑا سوراخ ہے، وہاں اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جائے نا تو بالکل اس طرح ہے کہ وہ اگر جھکے گا نا تو سارا کچھ دیکھ لے گا غار کے اندر کیا ہے، یعنی ایک دیوار کا فاصلہ ہے۔ کافر وہاں تک آ گئے، گرفتار کرنے آ گئے، اندر اللہ کے رسول ہیں جناب صدیق اکبر۔ حضرت صدیق اکبر پریشان ہو گئے، خوف میں آ گئے، غم میں۔ غم کس کا تھا؟ کہ میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اپنا نہیں۔ اب آپ ذرا عقیدہ توحید دیکھیے گا میری سرکار کا۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ غار کے دروازے پر آ گئے کافر، یعنی ادھر دیکھو میرے بھائی، بالکل بیماری، مصیبت، پریشانی، موت دروازے پہ بھی اگر آ جائے تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ بالکل دروازے پہ آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بالکل آ گئے، ایک دیوار کا فاصلہ تھا، کافر آ گئے۔ میں نے عرض کی سونیا یہ آ گئے، یعنی یہ کھڑے ہیں، آ گئے۔ حضور اگر انہوں نے ذرا سا جھک کے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ کہتے ہیں میں ڈر رہا تھا پر مدینے والے رسول مسکرا رہے تھے۔ آپ سمجھے میری بات کو، وہ مسکرا رہے تھے اور مسکرا کے فرمانے لگے لا تحزن، غم نہ کر۔ دلیل دی نبی پاک نے، ابو بکر غم حضور کیوں نہ کروں؟ فرمایا اس لیے نہ کر کہ ان اللہ معنا، ہم کو اکیلے نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ رب ہو ان کا دشمن دروازے پہ بھی آئے تو ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا۔ جن کے ساتھ رب ہو، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان بڑے کچے پکے، بڑے کچے پکے، یہ تو سارے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو منتیں کر رہے ہیں امریکہ والے ماموں کی کہ تو کسی طریقے مہربان ہو جا۔ یہ تو بھاگ رہے ہیں لندن والی چچی کے پیچھے، ممانی کے پیچھے، خالہ کے پیچھے۔ یہ تو سیاستدانوں کی بیچارے یہ کہتے ہیں کوئی جیک لگ جائے، کرنا کچھ نہ پڑے، کسی طریقے کوئی بازو۔ کیوں آپ سارے تلاش کرتے ہیں؟ آپ کے پاس تو رب رسول کا دیا ہوا سہارا ہے، کیوں سارے تلاش کرتے ہیں؟ آپ توجہ کریں، اگر اللہ رسول کا دامن، یہ کوئی ٹھیکہ نہیں ہے۔ ایک مضمون، ایک کالم نگار ہیں، کبھی کبھی ان کا پڑھتا ہوں تو میرا تھوڑا بہت ان سے رابطہ بھی رہتا ہے۔ ایک دن انہوں نے مضمون لکھا تو مضمون یہاں سے شروع کیا، کہنے لگے کہ ایک چودھری کا بیٹا مر گیا تو ایک غریب کا بچہ اپنی دادی سے پوچھتا ہے کہ اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا۔ تو وہ کہنے لگا دادی اگر وہ بھی مر گیا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا۔ اگر کہا وہ بھی مر گیا تو اس کا بیٹا۔ تو دادی کہنے لگی پترا سارا پنڈ بھی مر جائے تو چودھری نہیں بن سکتا۔ میں ان کالم نگار میں فون کیتا، میں نے کہا یہ تو نے کیا فضول بات لکھی ہے، میرے ساتھ چل میں تجھے بتاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے۔ ہاں چل میرے ساتھ، میں دکھاتا ہوں۔ اگر امیر کا بچہ ان پڑھ نکلا تو وہ گن لے کے بینک کے دروازے پہ کھڑا ہے، وہ چوکیدار ہے، اور اگر غریب کا بچہ پڑھ گیا تو وہ مینیجر بن کے اندر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو بچوں میں صلاحیت پیدا کر۔ یہ تو نے کیا بات کر دی کہ چودھری نہیں بن سکتے؟ یہ تجھے کس نے کہا؟ یہ تو بچوں کو، اقبال کہنے لگے کہ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہیں بتاؤ کہ تم سارا کچھ بن سکتے ہو، تمہارے اندر کیا کمزوری؟ حضرت بہلول دانا نا رستے میں بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا۔ تو رب کے بندے بھی رب کے بندے ہوتے ہیں نا، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ آج صبح کچھ دوست مجھ سے ٹائم لینے آ گئے تو قاضی صاحب گئے ہیں، میں نے مسجد بھی وہاں رکھی ہوئی ہے جہاں آگے بس پہلیاں ہی پہلیاں ہیں،
سادہ سا کام رکھا ہے, چھوٹا سا نظام رکھا ہے. تو مینوں کہنے لگے جلسے دے پیسے کنے لیندے ہو؟ میں کہا ساڈی مسیت مدرسہ تے ساڈا حلیہ ویکھ کے تانوں لگدا ہے اسی پیسے لیندے ہوواਂਗੇ. کرما لیا پیسے لیندے ہوندے تے کدھر ڈیفینس وچ ہوندے. یہ آپ ہماری بات کو سمجھ, سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر ببول دے نال, او سجنا اسی اپنی بال کے سیکنے آ, ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے آگے. تو غلط جگہ پہ آیا, اسی اپنی بال کے سیکنے آ. ہم بڑے پکے لوگ ہیں, پکے. مہربانی کریں جی, اللہ آپ کو جو تشریف رکھے. پیسے کے خلاف تقریر کر رہے ہیں, تسی لے کے آ گیا. میری بات پہ توجہ کریں, کیا عرض کر رہا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, غور فرمائیں. دیکھیں نا, میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے, میری بڑی تکلیف ہے, میرے یہ ٹانگوں میں زخم ہے, میں چل ہی نہ سکوں. اور اگر بندے نے پیسے طے کیے ہوں تو پھر تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے, وہ تو بڑا پریشان رہتا ہے کہ دیہڑی تھوڑی لگی. پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی دیگر تو بعد بھی مل جانا نا فیصل آباد, تو 10 بھی رلدا. لیکن اگر آپ کا ارادہ ہو نا, اور یار سن, تو معمولی آدمی نہیں, تو مدینے والے محبوب کے دین کا نمائندہ بنا ہوا ہے. تو پھر جو چسکا ہے نا وہ بھی بڑا ہی شاندار ہے. پھر وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کوٹ مٹھن سے کہ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں, اور دیکھو میری محمد پکیندے گزر گئی. دیکھو میں کتنا خوش بخت ہوں. اور بریلی کے امام فرمانے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. سنیں اور یاد رکھ, حضرت بہلول دنا بیٹھے تھے تو ہارون رشید گزر رہا تھا گھوڑے پہ, حج کر کے آ رہا تھا. تو بڑے اس کے نعرے لگ رہے تھے, تو بابا کونے میں بیٹھا ہے, بڑے نعرے, پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ. اور ہمارے اہل سنت میں تو جس دن آپ نے کہہ دیا نا پیچھے ہٹ جاؤ, یہ دا مطلب ہے ان کسے نہیں ہٹنا. اگر آپ کہنے رستہ دے دو تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب کسی نے رستہ نہیں دینا. یہ مزاج ہے. یعنی کوئی بندہ ویسے, ہمارے یہاں ایک پل بنا شہر میں نیا, تو ایک دن وہاں رش بڑا تھا. تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ پتہ نہیں تھے بندے کیوں کھڑے ہوئے, تو وہ کہتا ہے ایک ویسے کھلوتا ہونا ہے, تو باقی پھر ٹور کے ہونے پتہ کرو کیوں کھلوتا ہے. یہ مزاج ہے, اس مزاج کو بدلیں, تھوڑی تحقیق بنائیں اپنے ذہن میں. اس طرح سے قومیں کمزور ہو جاتی ہیں. آپ قومی ذہن بنائیں, وقت کو ضائع نہیں کریں. بہرحال وہ بڑے لوگ تھے, بڑا مجمع تھا, لیکن حضرت بہلول دنا کونے میں بیٹھے تھے. ہارون رشید خود چل کے گیا, کہنے لگا بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے دیکھ یہ رہا ہوں کہ تجھ سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے بڑے نعرے لگوائے, آج انہیں پوچھتا کوئی نہیں. دیکھیں نا, میرے جیسے لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے کہ ہمارے بڑے اشتہار چھپتے ہیں, ہمارے لیے بڑے لوگ آتے ہیں, لیکن نو پئیاں دس دیاں قبراں جنہ تے پھل پے, وہ پائیا ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ, ادھروں لکھاں گئے. ہمیں غلطی لگ جاتی, غلط فہمی بن جاتی. سنو اور یاد رکھنا, جب کہا نا کہ تیرے جیسے میں نے بڑے دیکھے, بڑے نعرے لگے, پر آج پوچھتا کوئی نہیں, تو ہارون رشید کہنے لگا بابا وقت کا بادشاہ ہے, یہاں MNA کسی سے ذرا تگڑی سلام لے لے تو بندے کہتے ہیں میرے اب سارے کام بن گئے. لیکن توحید اور رسالت والے لوگوں کا مزاج دیکھو کیا ہے. کہنے لگا بہلول دنا سے ہارون رشید کہنے لگا بابا جی کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا. تو جناب بہلول دنا ہنسنے لگے, مسکرانے لگے, کہنے لگا جی میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا, عرض کیا کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. آپ فرمانے لگے یار تو بندہ ہو کے کس طرح کی باتیں کر, جا اپنا کام کر, جا وہ رستہ ہے اپنا رستہ ناپ. کہنے لگا حضور بتائیں تو صحیح. آپ فرمانے لگے سونا ہارون رشید تیرا کیا خیال ہے کہ میرا رب ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دنا کو بھول جائے گا؟ یہ تو نے کیسی بات کر دی, یہ تو نے کیا کہا کہ میرے لیے کوئی حکم ہو تو جا اپنا کام کر جا. یہی حال جو میرے محبوب کے ماننے والے ان کا ہے. دیکھو میں اپنے مدرسے کے طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو تمہاری بھوک بڑھے گی. لالچی آدمی جو ہوتا ہے اس کی بھوک روز بڑھتی ہے. یہ نفس کی بھوک ہے نا, یہ جن لوگوں کو اچھا کھانے کی طلب لگ جاتی ہے نا, صبح کے ٹائم پائے سے ناشتہ کر کے نا تو ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ آج شام کو میں نے برگر کھانا ہے. یہ طلب ہے, نفس بچہ ہے, جتنی بڑھائیں گے نا یہ بڑھ جائے گی. اور اگر آپ کا خیال ہے نا یار کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانا ہے, تو پھر اچار اور اس پہ وہ میری والدہ کہا کرتی تھی, میرے ابا جی ان سے کہتے تھے کہ تو چار پالا ہے تے پڑھولے چ دانے پالا ہے تے گرمیاں پرواہ کوئی نہیں. تو
تو پھر اس میں بندہ سکھی رہتا ہے، پھر قناعت والی زندگی، پھر زندگی حسین ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی سمجھ لیں اس کو، اگر آپ کا رب رسول سے رشتہ ہے، میں طالب علموں سے کہتا ہوں خدا را یہ مزاج نہ بنانا 2-4 ہزار دن میں جمع کرنے، آپ کنگال ہو جائیں گے، آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا، آپ کے اندر جو سینے کی علم کی دولت ہوگی نا، نور ہوگا، وہ بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ آپ نے اس کا ریٹ لگا لیا، آپ نے کہہ لیا کہ یہ میرا گلا ہے، میرا سور ہے، میری آواز ہے، یا میرے اندر کوئی سرکار کی محبت ہے، یہ 40,000 ڈیلی کی ہے، پھر آپ کمزور پڑ جائیں گے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ سب سے زیادہ کرم ہی میرے اوپر ہے، تو پھر میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا داروں سے نہ مانگ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اور اس کی دلیل داتا صاحب نے لکھی ہے، داتا گنج بخش علی اجویری نے۔ سفر کا مہینہ نا، داتا صاحب کا بھی عرس ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ابو مسلم نام کا بادشاہ تھا، اس کے دور حکومت میں ایک اللہ کے بندے کو چوری کے جھوٹے مقدمے میں جیل ہو گئی۔ جیلوں میں سارے مجرم نہیں جاتے، حضرت یوسف بھی جیل میں رہے ہیں، جیلوں میں سارے مجرم نہیں جاتے، یہ بھی خیال رکھنا۔ اور جھوٹے مقدموں میں جیلیں ہو ہی جاتی ہیں، یہ بھی اللہ والوں کی شان ہے۔ جیل ہو گئی اور چوری کے جھوٹے مقدمے میں ہو گئی۔ ابو مسلم بادشاہ رات کو سویا ہوا تھا، توجہ ہے نا میرے دوستوں کی، وہ کہتا ہے میں رات کو سویا تھا، میرے بخت دیکھو مجھے خواب میں مدینے والے محبوب کی زیارت نصیب ہوئی، خواب میری وچ آیا ماہی تے میں او دے گل وچ پا لئیاں باواں۔ آپ یقین کریں دنیا بڑا کچھ کہتی ہے، پر میاں صاحب نے پتہ نہیں یہ بات کہاں بیٹھ کے کی تھی، یہ کیا رنگ تھا، یہ کیا انداز تھا، اس کا درد کیا تھا۔ چر ہویا نا مینوں ترلے لیندیاں تو کدی موڑ میرے ول واگاں، تے خواب میری وچ ایک وار جیاں میں ساری عمر نہ جاگا۔ میاں صاحب کہتے ہیں خواب میری وچ آیا ماہی تے میں نہ دے گل وچ پا لیاں باواں، تے پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں، یعنی پتہ چل گیا یہ خواب ہے، لیکن میں ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں، تے آئی رات وصال دے والی تے ربا رات مکن نہ دیوی۔ کہتے مجھے نبی کریم کی زیارت ہوئی۔ بادشاہ کہتا ہے ایک درویش کو، اللہ والے کو چوری کے جھوٹے مقدمے میں قید کیا گیا تو حضور کی زیارت ہوئی، تو سرکار میری خواب میں آ کے فرمانے لگے اس بیچارے اللہ کے دوست کو قید کر دیا۔ حضور یعنی خود نبی پاک، سرکار نے کہا اسے چھوڑو جا کے، تو بادشاہ اتنی تیزی سے دوڑا کہ پیروں میں جوتا کوئی نہیں، سر پہ کپڑا کوئی نہیں، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، اس اللہ والے کو رہا کیا۔ جب وہ جانے لگے نا تو بادشاہ پھر بادشاہ تو ہوتے ہی ہیں نا، پھر یہ جیل سے بات تو نہیں نہ جاتی کہ میں بادشاہ ہوں۔ جانے لگے تو آواز دے کے آنے لگا بزرگو کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا، سنو عقیدہ رسالت کے ماننے والوں، کہنے لگا کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا، تو بابا جی روک پھیر کے کہنے لگے یار تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، اور تو ابھی بھی نہیں سمجھا؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا تو ابھی بھی نہیں سمجھا، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں، تو ابھی بھی نہیں سمجھا؟ کا کیا مطلب؟ کہنے لگے جو آدھی رات کو تجھے سوتے کو جگا کے بھیجیں، نہ تو جوتا پہن سکے نہ سر پہ کپڑا لے سکے، جو آدھی رات کو تجھے بھیجتے ہیں مجھے وہ کسی اور کی ضرورت رہنے دیتے ہیں؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نا تیل لینے گئے دکان پہ، سرسوں کا تیل، پہلے تو یہ دیکھو اتنا بڑا عالم ہے خود تیل لینے چلا گیا۔ مسجد کا امام اپنے گھر کی سبزی کا تھیلا نہیں اٹھاتا، وہ کہتے میری شان کے خلاف ہے، یعنی میں کیسے اٹھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود تیل لینے گئے، دکاندار کو بوتل دی کا تیل سرسوں کے تیل کی بھر دو، اس نے بھر دی، فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں آپ 3 آنے دے دیں، ویسے 5 کی ہے۔ اعلیٰ حضرت مسکرائے، اعلیٰ تھے نا تو مسکرائے، تو مسکرا کے فرمانے لگے کیا کہا تو نے 2 آنے چھوڑ رہا ہے؟ فرمایا رکھ تو 5 پورے ہی، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نان۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب آپ عقیدہ توحید و رسالت والے ہوتے ہیں، جنگ احد کے موقع پہ نا ابو سفیان نے کہا تھا کہ
کہ دیکھو ہم نے تمہارے کتنے لوگ قتل کر دیے، تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا تو جواب دے، مسلمانوں اپنے دلوں میں عقیدہ توحید اور رسالت پیدا کرو۔ آپ یقین کرو ہم کچے ہوتے جا رہے ہیں، کچے، اس لیے پریشان ہیں، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، اور لوگ بھاگ رہے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نصیب کوئی اور لے جائے گا۔ یہ ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کھاتا تیرا ہو اور لے کوئی اور جائے؟ تجھے اتنی جلدی کاہے کی ہے، اتنی ٹینشن کاہے کی؟ تیرے ذمہ محنت کرنا ہے، نتیجہ تیرے ذمہ، نتیجہ تو میرے رب کریم کے ذمہ۔ اپنے اندر عقیدہ توحید و رسالت کو مضبوط کریں، مضبوط۔ نبی پاک علیہ السلام جب ابو سفیان نے کہا نا تمہارے اتنے لوگ قتل ہو گئے، تو حضور نے فرمایا اب عمر ہی سے جواب دے۔ جناب عمر فرمانے لگے ابو سفیان سن، اس وقت وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، فرمایا سن، تم تو کسی مولا کو مانتے نہیں، تو ہمارا تو مولا ہے، ہمارا تو رب ہے، ہمارے جو بچ گئے وہ غازی ہیں، اور جو چلے گئے انہیں میرے رب نے شہادت عطا فرما دیا ہے، ہمارا کوئی نقصان۔ عقیدہ توحید والے لوگ تگڑے، مضبوط۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ رومیوں نے نا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں، بڑے دلیر تھے۔ نوجوانوں ایک بات آپ سے کر دوں، جس آدمی کی نظر میلی ہو یا وہ لقمہ حرام کھانے والا ہو وہ بزدل ہو جاتا ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ جو سمجھتے ہیں ہم دلیر بنے، دلیر، ایک انہیں نظر پاک رکھنی چاہیے، دوسرا رزق پاکیزہ کھانا چاہیے، کبھی بھی وہ کمزور نہیں پڑیں گے۔ یہ بس دل کی تختی پہ لکھ لو، خوددار بنو گے تو تمہاری عزت بڑھ جائے گی، ہاتھ پھیلاؤ گے تو ختم ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ بڑے دلیر تھے، میدان میں لڑ رہے تھے رومیوں کے خلاف، تو 1000 فوجی تھا اور عبداللہ ابن حذافہ اکیلے تھے، لڑ رہے تھے۔ چونکہ وہ اقبال نے کہا تھا کہ مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اس کے تو ہاتھ میں شے کوئی نہ ہو تو پھر بھی لڑتا رہتا ہے۔ لڑ رہے تھے، 1000 بندے نے مل کے گرفتار کیا، قابو نہیں آتے۔ میں کہانی نہیں سنا رہا، حضور کے صحابہ کی شان سنا رہا ہوں، یعنی 1000 بندے نے۔ ہمارے بچے اللہ خیر فرمائے، انہوں نے موٹر سائیکل ایک ٹائر پہ چلانا سیکھ لیا ہے، باقی کوئی دنیا کا کام وہ باہر جا کے کریں گے، پاکستان میں نہیں کریں گے۔ ہر چوتھے بیٹے سے پوچھو آپ کیا کرتے ہیں، کہتے کاغذ جمع کرائیں باہر جانا ہے۔ تو جب جاؤ گے تو چلے جانا، یہاں تو کچھ کرو، کچھ نہیں ملتا تو ریڑھی لگاؤ، کچھ نہیں ملتا تو کریانہ ڈالو۔ ایک پیشہ دنیا میں برا ہے، وہ ہے ہاتھ پھیلانا، باقی کوئی پیشہ دنیا میں برا۔ حضور نے تو تعریفیں کی ہیں محنت کر کے کمانے والے۔ سنو دوستو، عبداللہ ابن حذافہ جب گرفتار کر لیے گئے تو روم کے بادشاہ نے کہا اسے قتل کر دو، لیکن اس کا وزیر کہنے لگا بندہ بڑا قیمتی ہے، ہم 1000 تھے تو قابو نہیں آ رہا تھا، اسے کسی طریقے سے اپنے لشکر میں شامل کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 2-4 چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بندے قابو آ جاتے ہیں، وہ پتے پھینکو۔ ٹھیک ہے، جناب عبداللہ ابن حذافہ کو بلا لیا تو بادشاہ کہنے لگا تیری مرضی کے پیسے، معاذ اللہ تو اپنا دین چھوڑ کے ہمارے دین میں آ جا، ویسے تیری مرضی کے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ چاروں طرف عیسائی ہیں روم کے، اور آپ جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں۔ آپ اس کی بات دیکھ کے تو ہنسے، فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کس نے تجھے بادشاہ بنایا؟ میں کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے او خدا کے بندے تو مجھے پیسوں کا لالچ دے رہا ہے، میں نے پیسے کمانے ہوتے تو میں کاروبار کرتا، میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، نبی کے نام پہ شہادت چاہیے، میں شہید ہونے آیا ہوں تو پیسوں کا لالچ دے رہا ہے، پیسے تو میں کاروبار کرتا۔ اس نے دوسرا پتہ پھینکا، کہنے لگا بادشاہی کے علاوہ، یعنی سب سے بڑا بادشاہ ہوں میں، میرے علاوہ جو تو عہدہ کہے تجھے ملے گا۔ پارٹیاں بدل نہیں جاتے لوگ ایک وزارت کی وجہ سے، 5 سال کسی اور کی تعریفیں، اور چھوٹی سی اشارہ نہیں ہوا تو پھر فوراً سجدہ صاف کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، کتنے دن؟ پورے 5 سال کوئی پتہ نہیں چلا۔ یہ کمزور قومیں ایسا کرتی ہیں، نظریاتی لوگ اس طرح کے، شرم آتی ہے اس طرح کی باتیں کرتے۔ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ بکاؤ مال تھوڑا ہوتے ہیں۔ میرے بھائی غور کیجئے گا، کہنے لگا میرے علاوہ جو عہدہ تجھے چاہیے ملے گا۔ آپ پھر مسکرائے، فرمانے لگے یار تو مجھے کس عہدے کا لالچ دے رہا ہے؟ میں نبی پاک کا صحابی ہوں، اور حضور کے صحابی ہونے سے بڑا دنیا میں عہدہ ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح شام ہوتی تھی،
خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اب اس نے غصے میں کہا اس کو قید کر دو، کل اس کا فیصلہ کریں گے۔ نوجوانوں غور کرنا، یہ ہے عقیدہ توحید و رسالت کے ماننے والے لوگ۔ بادشاہ کا وزیر کہنے لگا مجھے نہیں ایک موقع دیتے؟ کہا وہ کیا؟ کہنے لگا میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، میں کیا کروں؟ میں تو اس ملک میں رہتا ہوں جہاں کا نوجوان لڑکیوں کے اسکول کے آگے کھڑا ہوتا ہے، کالج کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ ڈھیر ساری بچیاں پڑھ سکتی تھی، اس لیے ماں باپ نے کالج سے اٹھا لیا کہ مسلمانوں کے بچے تنگ کرتے ہیں، یہودیوں عیسائیوں کے نہیں، ہمارے اپنے۔ یعنی دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اور دیکھو میرے گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے ہمارے بچے۔ اور یاد رکھنا جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے نا، میں نے اپنے سر پہ کبھی بڑے بال نہیں رکھے، چھوٹے سے بال رکھتا ہوں۔ میری 7 بہنیں۔ ایک دن میں سڑک پہ کھڑا تھا، شاید 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، تو میں نے بالوں کو بڑی کنگھی کی، جیب میں کنگھی ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے نا بندے پہ۔ میں کنگھی کر رہا تھا تو میرے ابا جی بھینسوں کا چارہ لے کے آ رہے تھے، تو ایک بات انہوں نے مجھے سڑک پہ بلا کے کہی، مجھے کہنے لگے پتر کنگھی شنگھی کر کے نہ نکلیا کر، میری یہاں 7 دھیاں نہیں، اگر تو کسی کے گھر دیکھے گا تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ بس ختم ہو گئی بات، کبھی بال ہی نہیں رکھے، ختم ہو گئی بات اس کے بعد، اور کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ یہ آپ اپنا گھر محفوظ کریں گے اگر آپ کسی کے گھر کی حفاظت کریں گے۔ بھائی حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے بارے میں وزیر کہنے لگا میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، رات کو سجا سنوار کے بیٹی کمرے میں بھیج دی، لیکن سیدنا عبداللہ بن حذافہ ساری رات نفل پڑھتے رہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، یہ کام ناممکن نہیں، تھوڑا مشکل ضرور ہے۔ آپ کے ذہن میں بن جائے نا کہ یہ چیز حرام ہے، یہاں کلک ہو جائے تو اس کے قریب جاتے بندے کو کہہ آتی ہے، لطف نہیں آتا۔ آپ گوشت کھا رہے تھے، 2-3 لقمے کھائے تو بڑا مزہ آیا، تو پھر کسی نے بتا دیا زکوٰۃ کے پیسوں کا ہے، اس کا منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ چلیں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آپ کھا رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا تھا، تو کسی نے کان میں کہہ دیا حرام جانور کا ہے۔ پہلے مزہ آ رہا تھا، لیکن جب اس نے کہا حرام جانور کا ہے تو کیا شروع ہو جاتی ہے نا، الٹیاں آنے لگتی ہیں نا۔ کیوں؟ کہ آپ کے ذہن کی یہاں فٹ ہو گیا ہے کہ حرام چیز کھائی جا سکتی۔ تو اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ یہ حرام کام ہے عورت کی طرف جانا، تو پھر بھی انشاءاللہ قریب جاتے آپ کو لذت نہیں آئے گی، آپ کو کیا آئے گی کہ یہ میرے لیے جائز ہے۔ بس یہاں فٹ کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بٹھا دیا عورت کو، ساری رات وہ کہتی ہے میں بیٹھی رہی، آپ ساری رات نفل پڑھتے رہے۔ صبح کا وقت ہوا تو وہ بی بی کہنے لگی تو بندہ ہے کہ جن ہے، انسان ہے کہ فرشتہ ہے؟ میں ساری رات بیٹھی رہی، تو نے دیکھا نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے نظر جھکا، میرے ساتھ بات نہ کر۔ کہا تو نے دیکھا کیوں نہیں؟ کہنے لگے کیسے دیکھوں، میں مدینے والے رسول کا ماننے والا ہوں۔ صبح دروازے پہ دستک ہوئی، وزیر نے دروازہ کھولا تو بیٹی سے کہنے لگا بیٹی کیا بنا؟ تو کہنے لگی پیچھے ہٹ، تو نامحرم ہے، میں تو مدینے والے کی غلام بن گئی ہوں۔ اس نے کہا کس طرح؟ کہنے لگی جس کے غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کا کیا درجہ ہوگا؟ پھر بادشاہ نے بلایا، کڑھائی میں تیل گرم کیا، کہنے لگا انہیں جلا دو۔ جب کڑھائی میں پھینکا جا رہا تھا تو آپ رونے لگے، تو بادشاہ پوچھتا ہے ڈر گئے ہو؟ فرمانے لگے ڈر نہیں گیا، سوچ رہا ہوں ایک جان ہے، کاش میری ہزاروں ہوتی۔ وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو بادشاہ کہنے لگا ایک شرط پہ چھوڑتا ہوں، میرا نہیں دل کرتا کہ تیرے جیسے بندے مارے جائیں۔ فرمایا شرط کیا ہے؟ کہنے لگا چل یار کچھ نہ کر، نہ تو نے پیسے لیے، نہ عہدہ لیا، نہ عورت کے چکر میں آیا، نہ موت سے ڈرا، اس طرح کر میرے ماتھے پہ ایک بوسہ ہی دے دے، میں کبھی کہہ سکوں۔ آپ فرمانے لگے چلو یہ بات قابل قبول ہے، یہ کر لیتے ہیں۔ عقیدہ توحید و رسالت آپ کو جوان کرے گا، آپ کو تگڑا کرے گا۔ آپ تو ہر وقت کے مومن ہیں، مومن کی تو سانسیں بھی چلیں اس کے رستے میں، خالص اس کی رضا میں، تو اس پر بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے عقیدے کو، افکار کو مضبوط کریں۔ جب یہ مضبوط ہو جائے گا تو زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا آسان ہو جائے گا۔ دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا میرا اللہ قبول فرما لے، جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ ابھی پروگرام جاری ہے، آپ میری بات سنیں،
چونکہ محفل اللہ رسول کے نام کیا نا جی، لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں اور ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ بیٹھیں، اتنا اچھا پنڈال سجا ہوا ہے، جو خطاب ہونے جا رہا ہے اس کو بھی سنیں. شاہ صاحب نے گفتگو شروع کر دی، میں اگرچہ زیادہ بیٹھ نہیں سکتا لیکن آداب ہوتے ہیں. پھر میں نے کوئی ایسی بات کرنی مناسب نہیں سمجھی، میں نے ان کی بات سنی. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سن لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہوتا. اپنے بزرگوں کا احترام انسان کو بڑا کرتا ہے، چھوٹا نہیں کرتا. تو میری آپ سے گزارش ہوگی، میرا خیال ہے کہ بہت لمبا نہیں، کوئی گھنٹہ سوا زیادہ سے زیادہ پروگرام چلے گا، تو آپ کو دشواری نہیں ہونی چاہیے، آپ کو بیٹھنا چاہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آخر دعوانا